اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو صحت، تندرستی اور امن والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ کی رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، دفنانے سے پہلے مردے کے حوال، یعنی جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے کیسے حوال ہوتے ہیں، وہ کیسا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کس طرح بیتی ہے، آخر تک ویڈیو دیکھیں۔ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو بھی انسان فوت ہو جاتا ہے وہ اپنے غسل دینے والوں، اٹھانے والوں، اگر اسے جنت اور ریحان و راحت کی خوشخبری ملی ہو تو وہ تاکید کرتا ہے کہ اسے جلدی لے چلیں، اور اگر اسے جہنم کی بشارت ملی ہو تو وہ کہتا ہے ٹھہرو ٹھہرو، ابھی نہ لے جاؤ۔ حضرت زقاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب کہ غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن و انسان یعنی جن اور انسان کے سوا سب سنتے ہیں، اور کہتی ہے اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجہ کی تکلیف سے مجھے پورے طور پر ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کی قوت کا ہاتھ سے نہ لگا، کیونکہ وہ جان کی سخت زخمی اور چور چور ہے، اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں۔ تو روح کہتی ہے اے غسل دینے والے، خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرا نہ لگا، تاکہ میرے بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں، اور قیامت تک اب یہ لوگ میری صورت کو نہیں دیکھیں گے۔ اور پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے اے جنازہ اٹھانے والو، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا، تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والو، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا، میں اپنا گھر اور مال اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا، اور قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر چلتے ہیں تو میت کہتی ہے اللہ اللہ، اے میرے بھائیو، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا، اور میرے وارث کھائیں اور اڑائیں گے۔ ابن ابی دنیا نے حضرت مجاہد سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب میت کی فرشتہ جان قبض کر لیتا ہے تو وہ غسل، کفن، دفن تک ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ روح ایک فرشتہ کے ہاتھ میں رہتی ہے، وہ اسے قبر تک لے کر جاتا ہے، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو فرشتہ بھی قبر میں جا کر روح جسم میں ڈال دیتا ہے۔ ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینار سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح ایک فرشتہ کے قبضہ میں آتی ہے، وہ اس کے جسم کو دیکھتا رہتا ہے کہ اسے کیسے غسل دیا جا رہا ہے، کیسے کفن دیا جا رہا ہے، اور کیسے اسے لے جایا جا رہا ہے، اور وہ اپنے تخت پر
غسل کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے لوگوں سے اپنی تعریف سن لو۔ ابن ابی دنیا نے بکر بن عبداللہ المزنی سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کے گھر والے کیا کر رہے ہیں، وہ اسے غسل دے رہے ہیں، اسے کفن پہنا رہے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے حضرت بکر بن عبداللہ المزنی سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جو شخص فوت ہوتا ہے اس کی روح ملک الموت کے قبضہ میں رہتی ہے، پھر وہ اسے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اگر بولنے پر قادر ہو تو انہیں رونے دھونے اور واویلا کرنے سے منع کر دے۔ حضرت سفیان سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ مرنے والا اپنے آس پاس کی ہر بات جانتا ہے اور وہ اپنے غسل دینے والے سے التجا کرتا ہے کہ مجھے جلدی سے غسل دے کر تیار کر دو، اور اسے کہتا ہے کہ دیکھ یہ لوگ تمہارے کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں روح فرشتے کے پاس ہوتی ہے اور وہ قبر تک اس کے ساتھ جاتا ہے، اور جب قبر ہموار کر دی جاتی ہے تو وہ قبر میں اتر کر اسے مخاطب ہوتا ہے۔ امام بہقی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ روح فرشتہ کے قبضے میں رہتی ہے، اور جسم کو غسل کفن دے کر جب اٹھا کر لے جاتے ہیں تو فرشتہ ان کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، اور میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو روح جسم میں ڈال دیتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ فرشتہ انسان کی روح کو جنازہ کے ساتھ ساتھ لے کر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے سن لو لوگ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ جب اسے قبر میں رکھ دیتے ہیں تو وہ روح کو اس میں داخل کر دیتا ہے۔ ابن ابی نجی نے فرمایا ہے جو بھی مرنے والا فوت ہوتا ہے روح فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ روح اپنے جسم کو غسل دیتے وقت دیکھتی ہے اور یہ کہ اسے کیسے پہنایا جا رہا ہے اور کیسے اسے قبر کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ دفن ہونے کے بعد روح ہائے جسم لوٹ کر آتی ہے اور مرنے والا قبر میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ امام بخاری اور مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے روز مشرک مقتولوں کے ساتھ تشریف لائے جو ایک گڑھے میں پڑے ہوئے تھے، اور ان سے ارشاد پاک فرمایا اے فلاں بن فلاں کیا تم نے اپنے رب کریم کے کیے ہوئے وعدے کو سچا پا لیا ہے؟ میں نے اپنے رب کریم کے وعدہ کو سچا پا لیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ بے روح جسموں سے کیا کلام کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں تم اسے ان سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن یہ بات ہے کہ وہ مجھے کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور پھر لوگ اسے اپنے کاندھوں پر لے کر چلتے ہیں، اگر وہ نیک روح ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی سے آگے لے چلو، اور اگر روح نیک نہیں ہوتی تو کہتی ہے ہائے بربادی مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، اور اس وقت سوائے انسان کے مخلوق اس کی آواز سنتی ہے، اور اس وقت سوائے انسان کے تمام مخلوق اس کی آواز